رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت یصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فی. فرمایا جب کوئی بھی شخص مر جائے اس کی نماز جنازہ میں 100 آدمی کھڑے ہو جائے، 100 مسلمان کھڑے ہو جائیں اور وہ سارے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ میں اس آدمی کو بخش دوں گا. یہ اجتماعی تحفہ ہے، سب مل کے تحفہ دیتے ہیں کہ جانے والے جا رہے ہو ہماری طرف سے یہ استغفار کی صورت میں یہ تحفہ لے جاؤ، لہذا یہ تحفہ دیا جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر صورتحال کو سامنے رکھا، بعض ایسے بھی دنیا سے جانے والے ہیں گئے ہیں جن کی نماز جنازہ میں 100 بھی پورا نہیں ہوا، تو اس کے لیے فرمایا ہاں، فرمایا 40 آدمی بھی 40 مسلمان بھی دعا کر لیں اور اس کے لیے وہ شفاعت کرے، یعنی اس کے دعائیں مغفرت کرے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا. اور پھر فرمایا اگر 40 بھی نہ ہو سکیں، بندے کم ہوں، 5 7 10 ہوں، وہ 3 صفیں بنا لیں، 2 آگے کھڑے ہو جائیں، ایک پیچھے ایک اس کے پیچھے، 3 صفیں بن جائیں گی. فرمایا اس آدمی کو بھی جس کے لیے 3 صفیں بنا کے اہل ایمان اس کو الوداع کر لیں، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا. یہ ہے وہ تحفہ اہل ایمان کی طرف سے. اور جب نماز جنازہ ادا ہو گئی، اب نماز جنازہ کے ادا ہونے کے بعد امام ابو داؤد نے حدیث کو نقل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ ادا کر لو تو اس کے لیے بھی خاص دعا کر لیا کرو. اب بعض کہتے ہیں فاخلصوا له الدعاء سے مراد یہ ہے کہ اخلاص سے دعا کرو، اس سے نماز جنازہ کے بعد کہتے ہیں دعا ثابت نہیں ہوتی. فاخلصوا له الدعاء کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ دعا کرو. تو اب کس مقام پر اخلاص کے بغیر بھی دعا کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ جس میں کہا جائے کہ نہیں اخلاص کے بغیر بھی، یہاں تو اخلاص کے بغیر کر لو اور جب میت جا رہی اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو؟ نہیں. حدیث کے قرائن یہ بتاتے ہیں، آپ خود بھی اس بات پہ سوچیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں اخلاص کی قید الگ بات ہے، یہاں اخلاص کی قید کے ساتھ ساتھ خاص اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، یہ ہے دعا عمومی. یا اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے. یہ ہے عمومی دعا. یہ الگ بات ہے کہ وہ جانے والا بھی اس دعا میں شامل ہے، مگر یہ خاص اس کے لیے نہیں، یہ عمومی دعا ہے. تو جب عمومی دعا ہوگی تو فاخلصوا له الدعاء، حدیث کا مفہوم یہ بنے گا کہ خالص اس کے لیے کر لو. چونکہ پہلے جو نماز جنازہ میں دعا پڑھی گئی وہ عمومی ہے، اس میں وہ شامل ہے. فاخلصوا له الدعاء، تو خالص اس شخص کے لیے بھی دعا کر لو. تو جب خالص اس کے لیے دعا ہوگی تو پھر اس کے لیے اور اضافہ ہی ہو جائے گا. اب اگر 40 نے پڑھی، 100 نے پڑھی، زیادہ نے پڑھی تو اس کے لیے استغفار وہ بھی ہو گئی. اب اس کے بعد اگر اہل ایمان جمع ہو گئے اور جمع ہو کے انہوں نے دعا کر لی تو کیا اس کی اس اجر و ثواب میں استغفار میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ جب اضافہ ہوگا تو اس کو روکنے کی شرع کون سی دلیل ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو فرض واجب سمجھتے ہیں. ہرگز آپ میں سے کوئی اس کو فرض واجب یقیناً نہیں سمجھتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل جو دائمی اختیار نہ کیا ہو، اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس کو فرض واجب نہ سمجھا جائے. یہ فرض واجب نہیں ہے مگر اس میں جانے والے کا فائدہ ہے. اگر فرض واجب ہو جائے، بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے، اچانک بارش آ گئی، موسمی صورتحال ایسی ہے دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، بڑی مشکل سے آدمی وہ نماز جنازہ ہی ادا کر پاتا ہے. لہذا فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ عمل مستحب ہے، جانے والے کا فائدہ ہے اور اس کے خلاف کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب قرآن کا عمومی مزاج یہ بتاتا ہے کہ جانے والے کو دعاؤں سے الوداع کیا جائے تو اس شخص کے لیے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا شرعاً مستحب اور جائز ہے، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے.